پاکستان کی آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس کے حصول کے لیے انسان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے شہادتیں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہمیں تو یہ ملک وراثت میں مل گیا، کوئی قربانی نہیں دینا پڑی۔ یاد رہے، پاکستان وہ وطن عزیز ہے جو اس کے بنانے والوں کو خیرات میں نہیں ملا، بلکہ پاکستان کی بنیادیں کھڑی کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ، گوشت گارے کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ پاکستان کی آزادی اور اس کو بنانے والوں نے اتنی گراں قدر اور بیش قیمت قربانیاں دی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آزادی کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن من دھن، عورتیں بچے بوڑھے اور جوان سب کچھ قربان کیا ہو۔ پاکستان کی آزادی کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، کتنی ماؤں کے سامنے ان کی بہن بھائی، والدین، خاندان اور بچے قتل کر دیے گئے، کتنی پاک دامن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے نہروں اور کنوؤں میں چھلانگیں لگا کر جانیں قربان کی اور پاکستان کی خاطر بھاری قیمت ادا کی۔ لاکھوں بچے یتیم ہوئے جو ساری زندگی اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ 14 اگست سن 1947 کی تاریخ کو آزادی پاکستان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مسلمان خوش تھے کہ علیحدہ ملک مل گیا، لیکن ہندو سامراج نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ آزادی سے پہلے آزادی کی تحریک میں تو قتل و غارت سمجھ میں آتی ہے، لیکن تقسیم کا معاہدہ انجام پا جانے کے بعد ہجرت کرنے والے نہتے بے یار و مددگار لوگوں کو قتل کرنا یہ نہیں سنا تھا۔ یہ سب مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا گیا۔ وہ آزادی کی خوشی خون کی ہولی میں تبدیل ہو گئی جس کو ہم آج تک بھول نہیں پائے۔ بہرحال مسلمانوں کے اتفاق، جدوجہد اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت معرض وجود میں آئی۔ شاطر ہندوؤں اور انگریزوں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی۔ اس میں سر سید احمد خان کی دور اندیشی، علامہ محمد اقبال کی سوچ و افکار، قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز جدوجہد اور علماء کی قائدانہ صلاحیت اور دوسرے اکابرین کی ایثار و قربانیاں شامل ہیں۔ یہ وطن عزیز ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے بہت قربانیوں اور شہادتوں سے حاصل کیا۔ یہ جو ہم آج آزادی سے آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، اس آزادی کی ہمارے اسلاف نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ شاید ہی کسی قوم نے اپنی آزادی کے لیے اتنی قیمت ادا کی ہو۔ آزادی شخصی ہو یا قومی، اس کے لیے قربانی دینا ہی پڑتی ہے۔ جب تک کوئی قوم آزادی کے لیے قربانی کی اہمیت سے واقف نہیں، وہ قوم آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم نے بھی آزادی کے لیے اتنی بڑی قیمت چکائی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند پر 1000 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی، مگر وہ انگریزوں کی غلامی سے نہ بچ سکے۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کبھی انہیں پلاسی کے میدانوں میں اپنے جوہر دکھانے پڑے اور کبھی سرنگا پٹم کے کارزار میں، کبھی میرٹھا چھاؤنی میں اور کبھی لاہور و دہلی کے لال قلعہ میں۔ تاریخ ان غازیوں اور شہیدوں کے عظیم کارناموں پر فخر کرتی رہے گی۔ ہندوؤں کی مسلمانوں سے نفرت، حسد، بغض، تعصب، بے رخی اور نظریاتی تفریق نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کر دیا اور علیحدہ ریاست بنانے اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آزادی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے جن خطوں میں لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، انہیں ہی آزادی کی قدر و اہمیت کا بہترین اندازہ ہوگا۔ جیسے فلسطین، مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا کے دیگر حصوں میں غلامی اور ریاستی جبر و بربریت کا شکار قومیں آزادی کے لیے سراپا احتجاج ہیں اور آزاد وطن کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھارتی افواج اور حکومت کے ظلم و ستم کے باوجود آزادی کی تحریک کے لیے برسر پیکار ہیں۔ آفرین ہیں ان لوگوں کے جذبات، ہمت اور حوصلہ پر، اور ان بہادر ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایسے دلیر سپوتوں کو جنم دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد اور نصرت فرمائے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ کشمیریوں کی آزادی میں بھارتی ظلم و ستم اور جبر و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان کا شمار دنیا کے آزاد اور اسلامی فلاحی ریاست میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں تمام عقائد اور مذاہب سے تعلق رکھنے والی قوموں کو جس قدر آزادی حاصل ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہاں پر بسنے والے تمام مذاہب اپنے عقائد کے مطابق خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کہیں پر ریاستی جبر یا آزادی چھیننے کا تصور نہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے آزادی کا جو خواب دیکھا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ قیام پاکستان کے دوران ہمارے بزرگوں، جوانوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، انہی کی بدولت آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ سخت حالات میں ہندوستان سے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان ہجرت کی وہ انتہائی تکلیف دہ مراحل اور دل خراش مناظر تھے، ان کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جہاں کلہاڑیوں، برچھیوں اور تلواروں سے ذبح کیا گیا ہو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو برباد کیا گیا ہو، گھر بار خاندان اپنی جمع پونجی اور مال و اسباب چھوڑ کر مسلمانوں نے ہجرت کی تو سفاک ہندو اور سکھ مسلمانوں کے رستے میں رکاوٹ بن گئے اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ گرائے گئے۔ ہزاروں خاندان اجڑ گئے، گھر بار لٹ گیا، مگر مسلمان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ خون کی ندیاں بہائی گئیں، ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں نے پلان کے تحت مسلمانوں پر قتل و غارت گری کی اور درندگی کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر بھی مسلمان قوت ایمانی کی وجہ سے ثابت قدم رہے۔ ہمارے ان بزرگوں، شہیدوں اور غازیوں نے اپنے خون سے پاکستان کی تحریک کو سیراب کیا ہے۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آخرکار 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا قیام معرض وجود میں آیا۔